پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور میرے بھائیو یہ سب کام 4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی لذت کی خاطر کیے جا رہے ہیں۔ یہی حب الدنیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور کاروبار جس کے مندا ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، کاروبار کا اندیشہ ہوتا ہے، خوف ہو جاتا ہے کیا یہ تو مندا ہو گیا ہے، اس کے تو ریٹ گھٹ گئے ہیں، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو، اس وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یاد رکھیں، صرف فریاد کرنے اور حالات کا شکوہ کرنے سے، حالات کا رونا رونے سے میرے بھائیوں یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج بدل جائیں تو بھی اچھا ہے، کل کو بدل لیں، ہمارے اوپر حالات آ جائیں، بچنا بدتر حالات آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں بدلے تو یاد رکھیے گا ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ ہم ترسیں گے اپنی اس زمین کے لیے بھی جس مکان کے اندر آج ہم سکون سے سوتے ہیں، جس مسجد کے اندر آج ہم آرام سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آرام سے آ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لیکن میرے بھائیوں اگر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پتہ یہ چلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش کرتی ہے، جب کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بعد میں اس پر مہر لگاتے ہیں، لیکن پہلے میری طرف سے کوشش ہوگی، بعد میں اللہ اگر چاہے گا تو میرے بھائیوں مہر لگا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے گا آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اس کے یہاں تو اگر وہ چاہے گا تو مچھر سے کام لے گا، وہ چاہے گا تو درندوں سے کام لے گا، وہ چاہے گا تو پرندوں سے کام لے گا، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ پورا مجمع اللہ کا محتاج ہے، پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اس کے سامنے کڑکڑانے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنا تعارف اسلام کا برادران وطن کو کرائیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام امن دینے والا مذہب ہے، اسلام تشدد پھیلانے والا مذہب نہیں۔ آپ حالات کو دیکھ لیجئے گا، 2 یا 3 سال پہلے کے حالات، اور ان حالات کو دیکھیے گا، وہ لاک ڈاؤن کے حالات، قحط سالی ہے، بھوک مری ہے، نہ کھانے کو مل رہا ہے، نہ پینے کو مل رہا ہے، انسان مجبور ہو چکے ہیں، اپنے انسانوں کو دفن کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں برادران وطن نے اس چیز کو دیکھا کہ جس سوچ سے ہم مسلمان کو دیکھتے ہیں وہ سوچ مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ ہم مسلمان کو دہشت گرد کہتے تھے، ہم مسلمان کو فساد پھیلانے والا کہتے تھے، مسلمان فساد پھیلانے والا نہیں، مسلمان
دہشت گرد نہیں، مسلمان آپس میں محبت کرنے والے ہیں، مسلمان اتحاد کو جنم دینے والے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی ہے۔ آج ہمارے اندر میرے بھائیوں ایک دو انسان ضرور ملیں گے آپ کا اختلاف کرنے والے، لیکن جو سچی تصویر نبی نے دی تھی اگر ہم اس تصویر کا، اس اسلام کا تعارف کرانا دنیا کو بتائیں تو میرے بھائی ہم کامیابی اور کامیابی کا مقدر چنیں گے۔ تیسری بات جو کرنی ہے، دعاؤں کا سہارا لیں۔